اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفی والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 82 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اس کی طرف اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ جو طریقہ کار اسلام میں ہے وہ طریقہ ہی قبول ہے، جو شریعت دین اسلام کی ہے وہ شریعت ہی قبول ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اللہ کا آخری نبی مانے، گزشتہ کتب گزشتہ انبیاء پر ایمان لائے، اللہ کو وحدہ لا شریک کہے، یہ عقائد کے علاوہ کوئی عقیدہ قبول نہیں ہے۔ خواہ وہ کوئی کہے کہ آخری نبی کے بعد بھی کوئی نبی آیا، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ہم اس کے بعد آنے والے نبی کو بھی مانتے ہیں، اور ایسا کہنے والے خود کو مسلمان ہی کیوں نہ کہہ دیں۔ ایسا کہنے والے قادیانی ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو نبی آخر الزماں کو آخری نبی نہ مانے، سلسلہ نبوت ان پر ختم ہوا تھا، جو یہ نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، پسندیدہ عقائد اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو اس نے احکامات نازل فرمائے قرآن میں، اور قرآن پر عمل کرنے والے اگر ان احکامات پر عمل کریں گے تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ شان نزول کے بارے میں اختلافات ہیں کچھ، لیکن ایک روایت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ بہرحال کوئی خاص اختلافات کی بات نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو دین میں اختلاف کرتے تھے ان کے بارے میں یہ شان نزول ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ اہل کتاب کے دو گروہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے، جھگڑ رہے تھے کسی بات پہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے فیصلہ کرنا چاہا۔ ان میں سے دونوں گروہ میں سے ہر کا مطلب ایک کا بھی یہی دعویٰ تھا، دوسرے کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین ابراہیمی سے قریب تر ہے۔ جیسے کہ یہ ساری بحث ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آ چکے کہ یہ جو بحث کرتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، وہ بحث کرتے تھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عیسائی تھے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دین برحق پر تھے، وہ مسلمان تھے۔ یہ ساری بحث جو وہ کرتے تھے ان کی ڈیٹیل قرآن کریم میں بیان فرما دی گئی، مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنے کی تنبیہ کی گئی، حکم دیا گیا۔ تو بہرحال اسی طرح یہ وہی شان رسول اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ہمارا دین ملت ابراہیمی سے قریب تر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں یعنی تم دو گروہ، ایک گروہ کون سا تھا؟ یہودیوں کا، دوسرا عیسائیوں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی دین ابراہیمی سے دور ہوں۔ اس دین ابراہیم، اس شریعت سے تم لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارے عقائد، تمہارے اعمال حضرت ابراہیم کے عقائد اور ان کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ ہم میں سے کسی کے، وہ پہلے والا بھی برہم ہو گیا کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا، دوسرے والا بھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ بولے کہ ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہی نہیں ہیں، اور نہ ہم آپ کے فیصلے کو مانتے ہیں، نہ آپ کے دین کو اختیار کریں گے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم،
وَمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ پھر کیا فرمایا گیا اس آیت میں؟ فرمایا گیا کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر طرح سے عقلی طور پر بھی عقل کے دلائل بھی دیے گئے، ان کو ہر طرح کے دلائل ان کے سامنے موجود ہیں، ان کو ہر طرح سے علم ہو چکا، ان کی اپنی کتابوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے قریب اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد، جتنے بھی جن کو یہ مذہب کا نام دیتے ہیں، حقیقی طور پہ وہ مذہب نہیں ہے، وہ کوئی دین نہیں ہے، یہ سارے کے سارے شیطانی یا نفسانی جال ہیں جو انہوں نے خود بن رکھے ہیں، یہ جو شیطان نے ان کے لیے راستہ کر دیے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب اب جان بوجھ کر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کے قانون، رب العالمین کی فرما بردار ہیں، اس کے قانون کے مطابق ہی چل رہی ہیں، رضا و رغبت سے ہوں یا ناراضی۔ کہ مسلمان جو ہے، مسلمان اور کافر کی مثال دی گئی نا، کہ مسلمان رب کی ہر چیز پر خوش ہو جاتا ہے اور کافر ہر چیز پر ہی ناخوش رہتا ہے۔ مسلمان ہر چیز پر شکر ادا کرتا ہے، تھوڑی ہے تو رب کی طرف سے ہے، زیادہ ہے تو رب کی وجہ سے ہے، رب کی طرف سے ہے، رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر اس طرح میں الفاظ کا چناؤ کروں کہ رب کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم پر جو سارے کرم ہوئے ہیں وہ ہمارے رب کی رحمت کی وجہ سے، اور جو ہمارے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ ہماری اپنی نااہلی، اپنے کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اور کافر ہمیشہ ناخوش ہی رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں آخر کار اسلام میں داخل ہوتی ہیں، چاہے وہ خوش ہو کر ہوں یا ناخوش ہو کر۔ کیسے؟ وقت نزاع جب سامنے ہو نا، جب موت سامنے ہو تو کفار بھی ایمان لے آتے ہیں، لیکن جس طرح فرعون نے اپنے سامنے موت دیکھی اور ایمان لانا چاہا تو ایمان قبول نہیں ہوا، اسی طرح کائنات کی ہر چیز جانتی ہے حقیقی معبود برحق اللہ کی ذات ہے۔ مومن تو دل کی خوشی سے مانتے ہیں، اور جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنی دنیا کی لالچ کی وجہ سے، دنیا کی سرداری کی وجہ سے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ناخوش بھی ہوں لیکن آخر کار دارہ اسلام میں ضرور داخل ہونے کی تمنا کرتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے، یا آخرت کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا دنیا سے وقت اٹھ چکا، اب ہم توبہ کرتے ہیں تو لیکن مرتے وقت کی نہ توبہ قبول ہے موت کو سامنے دیکھ کے، اور نہ ہی ایمان لانا قبول ہے۔ تو فرمایا یہ گیا کہ جو باقی اشیاء ہیں، باقی چیزیں ہیں، باقی مخلوقات ہیں، وہ پہلے سے مومن ہیں۔ اسلام ہر ایک کے لیے جس طرح ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اپنے معبود برحق کو جانتی ہے۔ رہی بات انسان کی، تو انسان اپنے لالچ کے پیچھے آ کے اپنے دین کو بیچ دینے والا انسان، جو عالم ارواح میں اقرار کر کے آ چکا اللہ کی ذات کا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اور تمام انبیاء کی نبوت کا، وہ دنیا میں آ کے اپنی کسی لالچ کی وجہ سے تو مکر سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی۔ تو سب کو رب کی ہی طرف لوٹنا ہے، تو پھر اس معاملے میں مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر مومنین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 84، اور اے نبی تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے، اس سب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرمایا گیا یہاں پر کہ آپ اعلان فرما دو کہ ہم تمام مسلمان جماعت اللہ پر، قرآن پر ایمان لے آئے جو ہم پر نازل ہوا، اور ان سے پہلے جتنے کتاب، جتنے صحائف اترے، ہم اس پر ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر اتری۔ ان کا ذکر خاص طور پر یہاں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہی یہودی اور عیسائی ان کا نام بڑے فخر سے لیتے تھے، بڑھ چڑھ کے لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ ہمارے دین کے پیروکار تھے، ہم ان کے دین پر ہیں، اور یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا یہاں پر کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، ان پر جو کتابیں، جو صحیفے اترے، جو شریعت ان کی تھی، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، شریعت اور کتابوں پر ایمان لانا امت محمدی کا فرض ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا، وہی شریعت پر عمل کرنا ہوگا جو کہ دین اسلام میں ہمیں دی گئی ہے قرآن کے ذریعے۔ اور
پھر فرمایا گیا کہ ہمارا ایمان ہے، فرما دیجیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام نبیوں پر جو انہیں ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تمام کتب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم انبیاء کرام کے درمیان کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ کہ کس طرح سے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے نا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہی چیز مسلمانوں کو دوسروں سے، دوسرے مذاہب سے الگ کرتی ہے۔ کیا یہودی اور عیسائی ایسے تھے نا کہ بعض کو مانتے، بعض کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا گیا مسلمان ایسے نہیں ہیں، وہ سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب ہی پر مکمل طور پر عقیدت اور سب ہی سے محبت کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب برحق نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائے گئے۔ تو اسلام کی حقیقت کیا ہے کہ تمام مذاہب کا ادب کیا جائے، جو پچھلے مذاہب جو آسمانی کتب لے کر وہ آسمانی شریعتیں تھیں اللہ کی طرف سے، ان کا یہی طریقہ کار نجات پر ہے، نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا ایمان قرآن کریم پر بھی ہے، پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی، مگر یہاں پر فرق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، جبکہ پچھلی کتابوں پر ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سب منسوخ شدہ ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہے اور پچھلے تمام رسولوں پر بھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان بھی ہے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں، جبکہ جو گزشتہ انبیاء کرام گزرے ان پر ایمان تو ہے لیکن ہم ان کی امت میں سے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم کلمہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی پڑھتے ہیں، مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہماری شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس کا بالکل ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ جو پچھلے سارے انبیاء گزرے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے برحق تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر ایک وسوسہ دل میں اٹھتا ہے نا، اگر ماننا سب کو ہے تو کلمہ صرف ایک نبی کا کیوں؟ تو اس نبی کا کلمہ اس لیے پڑھیں کہ ہم ان کی امت میں داخل ہیں اور ہم ان کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، جبکہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، ان انبیاء پر ایمان تو لاتے ہیں ہم لیکن ان انبیاء کی شریعت پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ اور دین ابراہیم یعنی شریعت ابراہیمی کے کچھ سنتیں ہیں جو کہ شریعت محمدی میں بھی ہیں، اسی طرح گزشتہ شریعتوں کی جو آل ٹو آل کچھ جو ہیں وہ امور جو احکامات تھے وہ منسوخ ہوئے، اور کچھ احکامات ہماری شریعت میں بھی ایڈ کر دیے گئے، وہ والے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ختنہ کرنا اور زیر ناف بال منڈوانا اور اسی طرح ناخن کاٹنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور ہماری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کیا، تو اس مناسبت سے ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہماری شریعت میں بھی داخل ہو گئے۔ تو اس طرح جو پچھلی شریعتوں سے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اللہ کے حکم سے عمل کیا وہ ہماری شریعت ہے، جن کو منسوخ کیا ان پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ آیت نمبر 83 پڑھ لی ہم نے، یہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ تو اب 84 کے بعد 85 بھی بالکل اسی طرح سے فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت کو میں کچھ اس طرح سے چند الفاظ میں سمیٹوں گی کہ مجھے سننے والوں ذرا اعمال پہ غور کرتے ہیں۔ اگر یہود و نصارہ کی بات کی جائے، کافرین کی، منکرین کی، تمام لوگوں کی بات کی جائے جو اسلام میں نہیں ہیں، ان کی بات کی جائے تو ان سے اللہ مخاطب ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آئیے ذرا یہاں سے اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو ٹھٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے۔ کیا جب اسلام کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو اسلام کے اندر جو اسلام کی باؤنڈریز ہیں ہم ان حدود کے اندر آ گئے؟ ہم نے سمعنا و اطعنا والی روش اختیار کر لی؟ کیونکہ اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی اور دین پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے قریب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، نہ صرف کلمہ پڑھنا بلکہ کلمے کا حق بھی ادا کرنا ہے، نہ صرف اللہ کو ماننا بلکہ اللہ کی بھی ماننا ہے۔ اس پیارے سے نوٹ کے ساتھ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.